اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وقت گزرتا رہا اور دونوں بابرکت چچا بھتیجا دعوت و اصلاح کے حوالے سے اپنے اپنے علاقے میں کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال ہو گئی اور یہاں فلسطین میں رہتے ہوئے 8 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ یہ بات سارا کے دل میں گھر کر گئی کہ شاید اس کی قسمت میں اولاد نہ ہو، کیونکہ بڑھاپا سر پر آ گیا تھا، عمر 77 سال ہو چکی تھی اور خلیل اللہ کے بالوں میں سفیدی جھانکنے لگی تھی۔ آپ علیہ السلام دنیا کے پہلے فرد ہیں کہ جن کے بال سفید ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے اللہ ذوالجلال سے ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بھی اس معاملے میں نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کریم سے اس سفیدی کے متعلق پوچھا تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، یہ بزرگی کی علامت ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اے اللہ میری بزرگی کو بڑھا دے۔ کہنے لگیں، اللہ کے خلیل، میں اپنی خادمہ ہاجرہ آپ کو ودیت کرتی ہوں، اس سے نکاح کر لیں، شاید اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش معجزن ہو گئی، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور نماز کے بعد دعا مانگی، اے رب کریم ایک نیک سا بیٹا عطا فرما دے۔ ہاجرہ ایک نیک طبیعت فرما بردار اور خوش شکل بیوی تھیں، مصر کی شہزادی اور ناز و نعیم میں پلی تھیں، اچھے برے کی تمیز تھی، سلیقہ مند اور صابرہ تھی، نیکی اور دینداری خلیل اللہ کے گھرانے سے سیکھ لی تھی۔ جب خبر ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو فوراً راضی ہو گئیں اور پھر درجہ خادمیت سے مقام زوجیت میں داخل ہو گئیں۔ اللہ ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ جب جیسا اور جون سا کام کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اسے کسی سبب، وسیلے اور مددگار و مشیر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کی مشیت کو وہی بہتر جانتا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت و دانائی اور بہتری ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے فرمایا تو ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ کچھ ہی دنوں بعد ہاجرہ امید سے ہو گئی اور ان کے بتانے پر پورے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ہاجرہ کے جی میں برتری والا عنصر گھر کرنے لگا اور پھر وہی ہاجرہ جو پہلے اونچی نہ بولتی تھیں اب بات بات پر سارا سے بحث و تکرار کرنے لگی۔ اس کا تذکرہ سارا نے خلیل اللہ سے کیا تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاجرہ کے ساتھ مناسب سا سلوک کر لو۔ تب سارا اس کا محاسبہ کرنے لگی اور جب بات ناگوار موڑ تک جا پہنچی تو اس نے ہاجرہ کو حلفاً دھمکی دے دی کہ اگر تو باز نہ آئی تو تیرے 2-3 اعضاء ضرور کاٹ دوں گی۔ ہاجرہ ڈر گئی کہ سارا کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کمرے کے گرد پٹکا باندھا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس پٹکے کی ایک طرف پیچھے کی جانب کھلی چھوڑ دی جو کہ زمین پر گھسیٹتی آئے تاکہ اس کے قدموں کے نشانات مٹتے جائیں اور سارا اسے پا نہ سکے۔ دنیا میں یہ پہلی عورت تھی جنہوں نے اپنی کمر کے گرد پٹکا باندھنے کی ابتدا کی۔ چلتے چلتے شور کی راہ میں واقعہ ایک چشمے پر آ گئی، آرام کے لیے بیٹھی تو ایک فرشتہ غیب سے مخاطب ہوا، نیک بی بی کہاں کا ارادہ ہے؟ بی بی تو پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھیں، زاروں قطار رونے لگی۔ جب جی ہلکا ہو گیا تو بولی، بس مجھے اب واپس نہیں جانا، ان لوگوں کو تو کسی کی قدر ہی نہیں، جب دیکھو لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں اور اب میری جان کے در پہ ہو گئی ہیں، میری خدمت کا یہ نتیجہ نکلا۔ فرشتے نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بی بی گھبرانا نہیں چاہیے، چلو اٹھو اور گھر جاؤ، تمہیں اللہ کریم ایک عظیم فرزند عطا کرنے والا ہے جو نبی بھی ہوگا اور کئی قبیلوں کا جد امجد بھی، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ نیک بی بی یہ ساری باتیں سن کر خوش ہو گئی، نیک بی بی یہ ساری باتیں سن کر خوش ہو گئی اور پھر گھر لوٹ آئیں۔
सारा बीबी ने पूछा तक नहीं कि कहाँ गई थी और कहाँ से आई हो। दिन इसी तरह गुजरते रहे हत्ता के वलादत के दिन करीब आ गए। फिर हाजरा ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया कि जिसका नाम इस्माइल रखा गया। इस वक्त सैयदना इब्राहिम की उम्र 72 साल हो चुकी थी और ये बच्चा शाम के इलाके फलस्तीन में हबरून के मुकाम पर पैदा हुआ। बच्चे की वलादत से घर में खुशियां दो बाला हो गईं और सब के जी मसरूर हो गए। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए दोनों बीबियों के दिल आपस में दूर होते चले गए और शैतान ने इस मौके का खूब फायदा उठाया। हाजरा के जी में डाला कि अल्लाह ने इन्हें औलाद से नवाजा है, लिहाजा इनकी कदर ज्यादा होनी चाहिए। इधर सारा के जी में ये बात डालता कि हाजरा तो एक खादमा थी, अगर तुम निकाह की इजाजत ना देती तो इसे नेमत कैसे मिल सकती थी। सैयदना इब्राहिम ने कोशिश तो बहुत की कि मामला रफा दफा हो जाए, मगर अल्लाह की तरफ से भी हुक्म आ गया कि इस मौजू पर सारा की बात मानी जाए। चुनाचा आपने जब इससे मशवरा किया तो इसने अपनी कसम पूरी करने वाला इरादा भी दोहराया और ये भी मुतालबा किया कि हाजरा को बच्चे समेत कहीं दूर छोड़ आए। खलीलुल्लाह ने हाजरा वो इस्माइल की हिजरत वाली बात तो मन व अन से तस्लीम कर ली, मगर अज़ा काटने वाली कसम ने सिफारिश की कि इस मामले में सारा नरमी करे। चनाचा वो मान गई और इसने हाजरा के दोनों कान छेद डाले और ये दुनिया की पहली औरत थी जिसके कान छेदे गए। फिर रब्बुल जलाल की तरफ से भेजी गई सवारी बराक पर हाजरा वो इस्माइल को सवार करके आप बहरा अहमर के साथ साथ सफर करते हुए अर्जुल अरब में फरानी पहाड़ियों की वादी बता में आ दाखिल हुए। ये वो वादी है कि जिसके चारों अतराफ में खुशक पहाड़ हैं और यहाँ सवाए कांटेदार झाड़ियों के कुछ भी नहीं होता। वादी तंग और गहरी जगह में वाक़या होने की वजह से एक प्याले की मानद नजर आती है। यहाँ ना तो कोई चीज खाने को है और ना ही कोई चीज पीने के लिए। इस्माइल अभी दूध पीते बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनकी माँ हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत इन्हें इस जगह पर ले आए कि जहाँ आजकल मक्का और मक्का में जहाँ मस्जिद अल हरम वाक़या है, इन्होंने इन दोनों माँ बेटों को एक बड़े दरख्त के नीचे बिठा दिया जो इस मुकाम से थोड़ा सा ऊपर वाली जानब था कि जहाँ आजकल आबे जमजम है। हजरत इब्राहिम ने दोनों माँ बेटों को एक थैला खजूरों का और एक मशकीज़ा पानी का दिया और वापस चलने लगे। उम्मे इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पीछे दौड़ी और पूछा, अल्लाह के खलील, हमें यहाँ बेआबो वो गया वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है। मगर इब्राहिम की तरफ से कोई जवाब ना मिला और वो खामोशी से चलते रहे। हाजरा ने फिर दरियाफ्त किया मगर कोई जवाब ना पाया। तीसरी बार बड़ी बेताबी से पूछा मगर जवाब ना मिला। मामला समझ गई, लिहाजा आखिरी सवाल किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो जवाब मिला, हाँ। तब इन्होंने कहा, फिर तो परवरदिगार हमारी हिफाजत जरूर करेगा और मैं अपने रब के हुक्म पर राजी हूँ। ये कहकर वापस अपने बेटे के पास पलट आई। सुभान अल्लाह, किस जिगरे वाली औरत थी यार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते हुए कदा की राह में जब मुकाम सनिया पर पहुँचे और हाजरा वो इस्माइल आंखों से ओझल हो गए तो वहाँ पीछे की जानब मुंह करके खड़े हो गए और दुआ की, ऐ रब्बे करीम, मैं अपनी औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के नजदीक एक ऐसी वादी बता में बसा के जा रहा हूँ जहाँ कोई खेती नहीं होती। ऐ हमारे रब, तेरे हुक्म से मैं ये इसलिए करके जा रहा हूँ ताकि वो नमाज को दुरुस्ती से कायम और अदा कर सके। बस तो बाज लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो इनकी तरफ झुक जाएं। इन्हें तरह तरह के फलों से रिज़्क अता करते रहना ताकि वो तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। ये और इस तरह की दूसरी दुआएं करके आप बराक पर बैठे और वापस हबरून आ गए। इधर हाजरा का ये हाल गुजरा कि वो इस्माइल को दूध पिलाती रहीं और मशकीज़े से पानी पीती रहीं, हत्ता के पानी भी खत्म हो गया और खजूरें भी। वो खुद भी प्यासी हुई और इस्माइल भी। बच्चा प्यास के मारे तड़पने लगा। इसकी ये हालत इनसे देखी ना गई और इस
इस इरादे से कि शायद कोई बशर नजर आए और इससे खाने पीने को कुछ तलब करें। करीबी पहाड़ी सफा पर चढ़ गई, लेकिन वहाँ कोई नजर न आया। अपने रब से आजारी करने लगी और फिर वहाँ से अपना कुर्ता समेटते हुए नाले के नशीब में इस तरह दौड़ी जैसे कोई मुसीबत ज़दा आदमी दौड़ता है। नाला अबूर करके वादी के पार मरवा पहाड़ी पर जा चढ़ी। वहाँ खड़े होकर इधर उधर नजर दौड़ाने लगी, मगर कोई बंदा बशर नजर न आया। याद रहे कि सफा बैतुल्लाह के जनूब मशरिक में इसके बिल्कुल करीब वाक़या है, जबकि मरवा इसके शमाल मशरिक में कुछ दूरी पर वाक़या है। दोनों शमालन जनूबन है और दरमियानी फासला तकरीबन 700 मीटर का है। यहाँ भी खड़े होकर अपने रब को पुकारा और इससे मदद की इल्तिजा की। फिर वापस उतरी और नशीब में दौड़ती हुई सफा पर आई। इस तरह इन्होंने 7 अकहरे चक्कर लगाए। फिर हर फेरे पर इस्माइल की इयादत भी करती जाती थी और देखती भी जाती थी इसकी हालत क्या हुई, मगर हर बार इसकी हालत देखी न जाती थी। जब 7वें फेरे में मरवा पर चढ़ी तो इन्हें एक आवाज सुनाई दी। चूँकि आह वो फरियाद में मशगूल थी, इसलिए अपने रब से कहने लगी, चुप रह। फिर कान लगाए तो वही आवाज सुनी। तब जोर से पुकारी, अल्लाह के बंदे, मैंने तेरी आवाज सुन ली है, तू हमारी कुछ मदद कर सकता है तो जरूर कर। फिर देखा कि अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं। इन्होंने हाजरा को बुलाया और इनसे पूछा, आप कौन हैं? कहने लगी, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल की माँ हूँ। तो जिब्राइल ने फिर पूछा, तुम्हें वो किसके सुपुर्द करके गए हैं? जवाब दिया, अल्लाह के। जिब्राइल कहने लगे, तब तुम दोनों को वो काफी है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी या पंख मारकर जमीन खोद डाली कि जिससे पानी निकल आया और एक तेज चश्मा बहने लगा। हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से इसके इर्द गिर्द मंडीर बनाकर इसे हौज की शक्ल में जमा करने लगी और साथ साथ ये भी कहे जा रही थी, जम 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 जम, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। और चुल्लू से पानी लेकर मश्क भी भरती जाती थी। जैसे जैसे पानी लेती जाती थी वो चश्मा और जोश मारता था। बहरे कैफ हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद भी पानी पिया और अपने बच्चे को भी पिलाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुम जानकर फिक्र ना करो, अल्लाह ने अपने मेहमानों के लिए चश्मा जारी किया है और अहले वादी के लिए भी यहाँ एक अल्लाह का घर है जो कि मुनहदम हो चुका है। इसे ये बच्चा और इसका बाप दोनों मिलकर बनाएंगे और अल्लाह अपने घर वालों को बर्बाद नहीं करने वाला। और फिर जिब्राइल ने बैतुल्लाह के निशानात की तरफ इशारा किया और फिर जिब्राइल ने बैतुल्लाह के निशानात की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इसे सबसे पहले आदम ने तामीर किया था और अंबिया इसका हज किया करते थे। इस वक्त काबे का ये हाल था कि टेले की तरह जमीन से ऊंचा था। इसके दाएं और बाएं तरफ से बरसात का पानी निकल जाता था। लगता है कि अल्लाह मालिक मुल्क ने ये सब कुछ इसलिए किया है कि अहले बसीरत इससे अबरत हासिल करें। चनाचा इन अजाब शुदा कौमों में से कि जो जजीरा नवा अरब में आबाद रही थी, बाज करीबी जमाने वाली अक़वाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है, जैसे कि आद, समूद और कौमे तबी वगैरह। इसी तरह इनके 40 पुश्तों के बाद नबी आखिरुल ज़मान नबीना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कुरैशी अल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होना कि जिनके वासत भी आयात क़यामत में से एक निशानी है। इस बात की दलील है कि यौमुल बास व नशूर में भी बहुत कम अरसा बाकी रह गया है, क्योंकि इन दोनों जजीरा नमा अरब में रोजे अफजो आबादकारी और वहाँ के सहराओं का दिन ब दिन सरसब्ज व शादाब हो के चरागाहों में तब्दील होते जाना इस दावा की बहुत बड़ी दलील है। जमजम का चश्मा अपनी सबक रफ्तारी के साथ बहता रहा और हाजरा व इस्माइल इस पानी पर ही गुजारा करते रहे। ये पानी प्यास भी बुझाता था। इन्होंने एक मुद्दत इसी तरह गुजारी होगी कि यमन के एक बड़े कबीले
قبیلے بنو جراحم کے بعض صحرا نور دخانوا دو کا گزارا ادھر سے ہوا جو قدا کے راستے مکہ کی بلند جانب سے معلّہ کی طرف آ رہے تھے، اور انہوں نے مکہ نشیب میں پڑاؤ کیا اور انہوں نے مکہ نشیب میں پڑاؤ کیا تھا۔ دیکھا کہ ایک پرندہ فضا میں گھوم رہا ہے، یہ پرندہ ضرور پانی پر چکر لگا رہا ہوگا، مگر ہم تو اس وادی سے خوب واقف ہیں، کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے لیکن کبھی یہاں پانی دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے تحقیق کے لیے ایک دو آدمیوں کو بھیجا، وہ آئے اور پانی دیکھ کر واپس چلے گئے، جا کر خبر دی کہ پانی بھی ہے اور پانی کے پاس ایک بی بی اپنے بچے سمیت موجود ہے۔ ان میں سے چند سرکردہ لوگ آئے اور انہوں نے سید حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات چیت کے بعد عرض کی کیا وہ انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ حاجرہ نے کہا ہاں، مگر پانی پر حق ہمارا ہی رہے گا۔ اس شرط کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے خیمے وادی میں لے آئے۔ حاجرہ تو خود چاہتی تھی کہ یہاں کوئی سکونت اختیار کرے، ان کے آنے سے رونق ہو گئی۔ بنو جراحم کی عورتیں اور بچے بھی تھے۔ چند دنوں میں ہی حاجرہ و اسماعیل ان میں گھل مل گئے، یوں لگتا تھا جیسے ایک خاندان کے لوگ ہوں۔ قبیلے کا سردار مزاس بن عمرو ایک نیک دل انسان تھا۔ اس نے سیدہ حاجرہ سے اجازت لے کر اپنے قبیلے کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا اور مستقل طور پر یہاں رہائش کا پروگرام بنا لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیابان جنگل ایک بستی کی شکل اختیار کر گیا۔ دنوں سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے بنتے اور گزرتے چلے گئے۔ زمانے کی رفتار کی ساتھ ساتھ اس پاکیزہ بستی والے بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے۔ پہلے پہل غلہ بانی اور جنگلی شکار ان کی گزاران تھے، پھر جیسے جیسے باقی دنیا کے ساتھ ان کے روابط بڑھتے گئے ویسے ویسے ان کی بستی شہر میں تنگ دستی خوشحالی میں اور غلہ بانی تجارت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سے اول العزم اور برگزید انسانوں کی خود اپنی اور ان کے آباء و اجداد کی زندگیاں ہمیشہ اسی طرح کے کٹھن مراحل سے گزرتی رہی۔ انہوں نے صبر و ہمت اور بردباری سے کام لیا، چنانچہ اللہ کریم نے ان کی محنت اور حوصلہ مندی میں برکت دی اور ہزاروں سال گزر گئے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کی یاد دلوں میں پیوستہ اور تذکرہ زبان زد عام ہے۔ خلیل اللہ سید حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو فران کی گرم اور خشک پہاڑیوں میں گھری وادی بتا کے اندر چھوڑنے کے بعد انہیں بھول نہیں گئے، بلکہ ہر ماہ ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے یہاں تک براق پر آتے اور ایک پہر ان کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس چلے جاتے رہے۔ ادھر ارض شام میں ان کی دعوت دن با دن پھیلتی چلی گئی اور آپ کے مسلمان ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت قائم ہو گئی۔ پھر جس طرح اللہ ذوالجلال نے ان کی دعوت میں برکت دی اور اسے پھیلا دیا، اسی طرح آپ کے اموال اور حکومت میں بھی وسعت عطا فرمائی۔ وقت کا دھارا بہتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10-11 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پھر اچانک ایک رات آپ کو بوقت سحر خواب آیا کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو آپ کے پاس بہت سے جانور تھے جیسا کہ اونٹ وغیرہ۔ آپ نے اگلے دن اللہ کی راہ میں بہت سے اونٹوں کی قربانی کر دی، اور پھر دوسرے دن بوقت سحر پھر خواب میں آیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر آپ نے اور اونٹوں کی قربانی کر دی، اور پھر تیسری رات سر پہ آ گئی۔ اللہ کی تعریف و تمجید اور ذکر و اذکار کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ چند گھڑیوں بعد نیند کی آغوش میں تھے، بوقت سحر پھر وہی خواب دکھائی دیا تب آپ اٹھے، طہارت حاصل کی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اگر تیرا حکم ایسا ہی ہے تو پھر مجھے ثابت قدمی عطا فرما، میری سب سے پیاری چیز میرا بیٹا ہے۔ ادھر آج والا دن آپ کا معاد سفر بھی تھا، یعنی آپ کو حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی سارا سے کہنے لگے کہ آج ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں اور ممکن ہے کہ واپسی میں کچھ
دیر ہو جائے، لہذا اندیشہ نہ کیجیے گا۔ پھر تیاری فرمائی اور جبرائیل آمین کی رفاقت میں براق پر سوار ہو کے بوقت اشراق وادی بطا میں اپنے مکی اہل خانہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہاجرہ و اسماعیل کو بھی حسب عادت آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ صبح ہی صبح جب انہیں اپنے سامنے پایا تو بہت خوش ہوئے۔ جلدی سے دسترخوان چن دیا گیا اور پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خلیل اللہ نے ہاجرہ سے کہا، اسماعیل کو ذرا اچھے سے تیار کر دو، ہم نے کہیں کام سے جانا ہے۔ تو ہاجرہ نے اسماعیل کو اچھے سے تیار کر دیا اور خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیے بستی سے باہر وادی منا کی طرف چل نکلے، اور جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں اسماعیل ان کے پہلو با پہلو اپنی ننھی منی ٹانگوں کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا کرتا تھا اور اب 11-12 سال عمر ہونے کے باوجود مسابقت میں اپنے ابو جان کے برابر آ گیا تھا، خلیل اللہ انتہائی رس بھرے الفاظ کے ساتھ مشفقانہ لہجے میں گویا ہوئے، بیٹا کچھ دنوں سے مجھے خواب آ رہے ہیں اور اللہ نے تمہاری قربانی مانگی ہے۔ آپ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس ننھے منھے مجاہد کو ساری بات سمجھا دی۔ جان پذر یہ اللہ ذوالمنان کا حکم ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا، اور پھر دیکھو نا ہم سب اس کی امانت ہی تو ہیں، وہ جب چاہے ہمیں واپس لے لے۔ دیکھ لو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ جن بچوں نے اپنے رب کی خاطر سارا سکھ چین قربان کر دینے والی بڑی حوصلہ مند صالحہ ماؤں کی عاطفت میں پرورش پائی ہو، اور جن کے ابراہیم خلیل اللہ جیسے اواہ و حلیم باپ ہوں، ان کے حوصلے بہت بلند اور عظم بیٹے ان کے حوصلے بہت بلند اور عظم بڑے سمیم ہوا کرتے ہیں۔ بیٹا بڑے ادب و احترام سے کہنے لگا، باوا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں، میں آپ کا فرزند ہوں، سی تک نہ کروں گا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا دل ہلا دینے والی یہ مصمم گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے کہ وادی منا شروع ہو گئی۔ شیطان العین ساری باتیں سن کے جل بھون گیا کہ باپ بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس حد تک تیار ہو گئے ہیں۔ اپنے جی میں کہنے لگا، اگر آج میں انہیں اپنے فتنہ میں مبتلا نہ کر سکا تو پھر کبھی بھی نہ کر سکوں گا۔ فوراً پیچھے کی جانب دوڑا اور ایک مسکین سے آدمی کی شکل میں اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گیا۔ بڑی روحانسی سی شکل بنا کے ڈبڈباتی آنکھوں سے گویا، اما جی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم آپ کے اکلوتے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہنے لگی، دونوں باپ بیٹا اپنی کسی ضرورت سے باہر گئے ہیں۔ نہیں ہاجرہ بی بی نہیں، آپ کو دھوکا ہوا ہے، اٹھیں اور کچھ کر لیں، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اما جی نے پوچھا، وہ ایسا بھلا کیوں کریں گے؟ بی بی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کا حکم ہے۔ شیطان نے آخری جال پھینکا۔ ہاجرہ ساری بات سمجھ گئی، بڑے اطمینان سے جواب دیا، اگر وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اپنی منحوس شکل مجھے نہ دکھانا۔ شیطان کو منہ کی کھانی پڑی اور ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلا۔ تب وہ ابراہیم و اسماعیل کے پیچھے دوڑا اور اصلی شکل میں آ کے اسماعیل کے جی میں وسوسے پیدا کرنے لگا، اسماعیل تمہارا باپ تمہیں کہاں اور کیوں لے جا رہا ہے؟ ننھے مجاہد نے جواب دیا، اپنی کسی ضرورت سے منا لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر یہ رسی اور چھری ساتھ میں کیوں ہے؟ اسماعیل بچ جاؤ، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو اسماعیل نے جواب دیا، وہ مجھے ذبح کیوں کرنے لگے؟ اسماعیل کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہ تھی۔ شیطان نے بڑے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تب انہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ بھاگ جا یہاں سے ملعون، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسماعیل نے انتہائی ٹھوس لہجے میں جواب دیا، لعین کو جب یہاں
यहाँ भी दाल गलती नजर लायन को जब यहाँ भी दाल गलती नजर ना आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गया और वही बक बक करने लगा। आखिरकार यहाँ भी रसवा हुआ मगर कुछ ही देर के लिए, क्योंकि ये मरदूद हस्ती चैन से बैठने वाली नहीं, इसकी आखिर दम तक कोशिश होती है कि अल्लाह के नेक बंदों को किसी न किसी तरह अपने रब का हुक्म मानने से फेर ही ले। जिब्राइल आमीन दोनों बाप बेटा के साथ साथ और इस खबीस का तमाशा देखते जा रहे थे, मगर इन्हें मुदाखलत की इजाजत ना थी। इनके जुम्मा दोनों बाप बेटा की रहनुमाई थी। चनाचा वो इन्हें साथ लिए हुए जब जमरा अकबा के पास पहुँचे तो शैतान ने एक बार फिर रास्ता रोकने की कोशिश की। सैयदना इब्राहिम ने 7 कंकरियां उठाई और हर एक पर अल्लाह अकबर कहकर इसे मारते चले गए। जालिम हाय को कार करते हुए भाग खड़ा हुआ, मगर इतना ढीठ है कि बार बार जलील होने के बावजूद बाज नहीं आता। रंगीन आगा इसके फैलों से है, खलक लेकिन होता नहीं है। वो ढीठ खफीफ। जब दोनों बाप बेटा जमरा वस्ता के पास पहुँचे तो फिर सामने खड़ा हुआ, कहने लगा, इब्राहिम मैं तुम्हें ये काम हरगिज ना करने दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फिर इसी तरह अल्लाह अकबर पुकारते हुए इसे 7 कंकरियां मारी। जालिम वहाँ से चीखें मारता हुआ दौड़ा और ना जाने कहाँ दफा हो गया। अल्लाह के मती वो फरमा बरदार बंदे दोनों बाप बेटा जब चलते चलते मना में मस्जिद खैफ की जगह एक ऊंचे मुकाम सनहरा पर पहुँचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुकाम नहर की निशानदही की और खुद गायब हो गया। इस प्यारे से नन्हे मुन्ने मुजाहिद ने सफेद रंग का एक लंबा कुर्ता पहन रखा है और अपने रब का हुक्म मानते हुए इसकी राह में कुर्बान होने को बिल्कुल मुस्तैद खड़ा है। ये मतीफ वो फरमा बरदार नन्हा मुस्लिम अपने अजीम बाप खलीलुल्लाह से बड़ी रकत आमीज़ा बातें करने लगा है। अब्बू जान मेरे पास इस कमीज के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है कि जिसमें आप मुझे दफन कर सकें। ज़िबा करने के बाद इसी में मुझे दफन कर देना। बाबा जान जब किसी जानदार पर छुरी चलती है तो वो तड़पने भी लगता है ना। आप छुरी को बहुत तेज कर लें और आंखों पे पट्टी बांध लें ताकि काटने में आसानी रहे। मेरे हाथ पाँव खूब अच्छी तरह बांध लें ताकि ज़िबा करते वक्त मैं हिल जुल ना सकूं और छुरी चलाने में आसानी रहे। अब्बा जान जब आप छुरी फेरने लगे तो अपने कपड़े जरूर समेट लेना ताकि इन पर खून के छींटे ना पड़ जाएं कि जिन्हें देखकर अम्मी जान से सब्र ना हो सके और वो रोने लग जाएं। अब्बा जान मुझे ज़िबा करते वक्त जी कड़ा करके छुरी फेरना मुबादा के हाथ कांपने लगे और हमारा ये अमल राय गा जाए। बाबा जान मेरी कुर्बानी के बाद खुद भी सब्र करना और मेरी अम्मी को भी दिलासा देना कि बेटे तो शायद अल्लाह आपको और भी दे दे, मगर इसकी राह में कुर्बान होने वाला इस्माइल मुमकिन है कोई और पैदा ना हो सके। बाबा जान छुरी जरा तेज तेज चलाना ताकि मौत की घड़ियां आसानी से गुजर जाएं और फिर जब वापस पलटे तो मेरी माँ को मेरा सलाम जरूर कहना। ये नन्हा मुजाहिद जैसे जैसे दिल दहलाने वाली मासूमाना गुफ्तगू किए चले जा रहा था वैसे वैसे इसका एक एक लफ्ज मलाइका के दिलों में पेवस्त होता चला जा रहा था और फिर सब के सब इस हकीकत पसंदाना वसीयत से कांप उठे। खलीलुल्लाह भी अपने मासूम होनहार और इकलौते लखते जिगर के जिगर पाश जुमलों से सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठे और जारो कतार रोने लगे। इन्हें इस हालत में देखकर इस्माइल हलीम से भी ना रहा गया और वो भी आप अलैहिस्सलाम से लिपट कर आंखों से आंसुओं के बादल बरसाने लगा। चंद घड़ियां इस कैफियत में गुजरी होंगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को ख्याल गुजरा मुबादा ये शैतानी चाल ना हो और हम मुजरिम ठहरे। अपने आप को हौसला दिया, जज्बात को थामा और बेटे को प्यार करके खामोश कराया। इस्माइल तुम तो बड़े बहादुर बच्चे हो, इतनी जल्दी पिघल गए नहीं बाबा जान। ये बात तो ना थी कि मुझे मौत से खौफ आया हो या शैतान ने बहकाया हो। मैं तो ये सोच कर रो दिया कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक ही जान दी है, काश के 1000 होती और
اور میں ساری کی ساری اس کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اسماعیل اپنے آنسو پونچھتے ہوئے گویا ہوا، تب کوئی بات نہیں، لو اب تیاری کریں تاکہ اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ عظیم المرتبہ خلیل اللہ نے اپنے ہونہار حلیم اسماعیل کو قبلہ رخ لٹا کے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر چھری تیز کرنے لگے۔ آسمانوں پر فرشتے پروں کے پرے باندھے یہ عظیم عمل بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ سب کے جی دھڑک رہے تھے کہ زمین پر آج کیسا انوکھا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اپنے مالک کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر دے گا۔ جب خلیل اللہ اسماعیل کے قریب ہوئے تو اس نے عرض کیا، ابا جان مجھے اوندا لوٹا لیں، یا جیسے آپ بچڑے ذبح کرتے ہیں نا ویسے قبلہ رخ کر لیں تاکہ میرے چہرے پر نظر پڑنے سے دل پسیج نہ جائے اور اس سے ارادہ میں گڑبڑ نہ ہو اور اس سے ارادہ میں گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح ہی کیا۔ اسماعیل کو مکہ رخ پیشانی کے بل لٹا کے اپنا بایاں ہاتھ اس کی گدی پر رکھا اور دائیں ہاتھ سے چھری اس کی گردن پر، آنکھیں بند کر کے ہاتھ کو حرکت دینا ہی چاہتے تھے کہ آواز آئی، ابراہیم رک جاؤ، اسماعیل کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ ہم تو آزمائشوں میں ڈال کر اسی طرح نیک کاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ آواز جبرائیل کی تھی کہ جو جبل صبیر سے آئی تھی۔ خلیل اللہ نے آواز کے رخ دیکھا تو حضرت جبرائیل ایک خوبصورت قسم کا مینڈھا لیے کھڑے ہیں اور سیدنا ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے اس مینڈھے کو نیچے اتار لائے۔ اللہ ذوالجلال کے بھیجے ہوئے پیغام کے مطابق حضرت جبرائیل کی آواز سے قبل کہ جو صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی سنائی دی تھی، اسماعیل آنکھیں بند کیے جب قربان ہونے کے لیے لیٹے ہوئے تھے تو اپنے آپ کو کچھ لمحوں بعد جنت میں داخل ہونے والا تصور کرنے لگے۔ لو بھائی اسماعیل چلو اپنے رب کی جنت میں، وہاں چل کے موج کریں گے، ہر طرح کے میوے پھل کھائیں گے اور سلسبیل کا پانی پیئیں گے، وہاں ان جنتی لڑکوں سے کھیلیں گے جو اپنے پیارے اور خوبصورت ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو گمان کرے گا گویا وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں اور بڑا مزہ آئے گا۔ مگر وقت اپنی فطری رفتار کے ساتھ جب آہستہ آہستہ سرکتا رہا، سیکنڈز سے منٹ بنتے چلے گئے اور ابو جان کا چھری والا ہاتھ حرکت میں آتا محسوس نہ ہوا اور نہ ہی جب کوئی آہٹ محسوس ہوئی تو آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا ابو مجھے ذبح کیوں نہیں کر رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ دیکھا تو اس کے ابو جان ایک خوبصورت سا موٹا تازہ مینڈھا پکڑنے ایک پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کسی نے قابو کیا ہوا ہو۔ اسے پکڑ کے جب ابراہیم علیہ السلام نیچے اسماعیل کے پاس آئے تو جبرائیل نے دونوں باپ بیٹا کو مبارکباد دی کہ اللہ نے ان کی قربانی ذبح ہوئے بغیر قبول کر لی ہے اور اس کے بدلے یہ عظیم قربانی عطا کی ہے۔ پھر ان کے رب کا پیغام و سلام ان تک پہنچایا اور کہنے لگے، ابراہیم تمہارے رب کی طرف سے کچھ فرمانی پھول لے کر آیا ہوں۔ یقیناً باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک ظاہر کھلی آزمائش تھی۔ ہم نے اس ہونہار وہ حلیم بچے کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا اور یہ کہ ہم نے اس کا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا ہے، رہتی دنیا تک لوگ انہیں یاد کرتے رہیں گے۔ ابراہیم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ یہ مینڈھا کہ جس کا نام جریر تھا، اس کا رنگ سفید، سینگ کنڈے، چاروں کھروں، آنکھوں اور پیٹ پر سیاہی بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ 40 سال تک یہ مینڈھا جنت کے سرسبز و شاداب میدانوں میں چرتا رہا تھا اور
اور فرشتے اس کے چراغے تھے۔ اسے اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق فرمایا تھا کہ جو اسماعیل کے فدیہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے کسی بھیڑ بکری سے پیدا نہ کیا گیا تھا بلکہ یہ امریکن سے معرض وجود میں آیا تھا اور آج بحمدللہ یہ اپنے انعام کو پہنچنے والا تھا۔ پھر دونوں باپ بیٹا نے اسی رسی کے ساتھ کہ جس سے اسماعیل کو باندھا گیا تھا اس مینڈھے کی ٹانگیں کس کر باندھ دی اور اس چھری کے ساتھ جس سے اسماعیل کو ذبح کیے جانا تھا اس جنتی مینڈھے کو ذبح کیا۔ پھر خلیل اللہ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے دوحہ اور آب زمزم کے پاس اپنے گھر آ گئے، جبکہ ذبح اللہ رسی، چھری اور دیگر چیزیں تھامے ان کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ ہاجرہ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت اور ایک مذبوح مینڈے کو دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ اللہ کے خلیل میں تب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو قبول فرما لے، مگر آپ تو اسے صحیح سلامت واپس لے آئے ہیں اور یہ مینڈھا کہاں سے پایا؟ ماجرا کیا ہے؟ اسماعیل کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ ہاجرہ نے بے صبری سے ڈھیر سارے سوال کر ڈالے۔ اللہ کی بندی ذرا حوصلہ تو کرو، تمہیں ساری بات بتلائے دیتے ہیں، لاؤ پہلے پانی پلاؤ۔ خلیل اللہ نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا اور پھر قبل اس کے کہ ہاجرہ پانی لانے کو اٹھتی اسماعیل دوڑتا ہوا گیا اور کٹورا پانی کا بھر لایا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو پورا واقعہ سنا ڈالا اور خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہاجرہ اٹھی، وضو کیا اور قیام و رکوع کے بعد سجدہ میں گر گئیں۔ تشکر کے آنسوؤں نے جھڑی لگا دی۔ اللہ میں تیری عاجز بندی کن لفظوں سے اور کس انداز سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تمام جہانوں کے خالق و مالک اے رب کریم، تیری عظیم قدرت اور تیری ذات کے مرتبہ و جلال کو جیسے لائق ہے میں اسی طرح تیری حمد و ثناء جمیل کرتی ہوں۔ اس طرح کی بے شمار حمدیہ مناجات کے ساتھ ہاجرہ نے اپنے سجدوں کو پورے استغراق کے ساتھ اتنا لمبا کیا کہ ارد گرد کا کچھ ہوش نہ رہا۔ ابراہیم و اسماعیل انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر اٹھے اور مینڈھے کی کھال اتارنے لگے، پھر اس کی سیری کو جدا کر کے دھوپ میں رکھ ڈالا تاکہ خشک ہونے پر اسے بطور نشانی محفوظ کر لیا جائے۔ گوشت کو تمام بستی والوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بنو جراحم کو جب واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے اس مقدس گھرانے کو بہت عظیم جانا اور پھر ان کے دل اس خاندان کی محبت سے بھر گئے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ تحیہ وہ اسلام اپنے مشن میں کامیاب و کامران واپس لوٹے اور فلسطین میں دعوتی سرگرمیوں میں مگن ہو گئے۔ تو دوستو، اللہ پاک ہم کو بھی صبر اور اطمینان کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایک اچھا اور سچا مسلمان بنا دے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ تو ناظرین، جس بھائی نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دے تاکہ ہماری ایسی اور مزید ویڈیوز آئیں اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ حافظ۔